بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ایم فل اسلامک اسٹڈیز کے طلباء و طالبات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے سبجیکٹ اسلامک ریسرچ یعنی اسلام میں تحقیق کے اصول و مبادی ہمارے یہ سبجیکٹ ہے۔ شروع کرتے ہیں آج اس سبجیکٹ کا چوتھا لیکچر۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ مفسرین کے تحقیقی رجحانات کے متعلق ہے۔ ہمارا آج کا موضوع مفسرین کے تحقیقی رجحانات کو دیکھنا ہے کہ مفسرین کے تحقیقی رجحانات کون کون سے تھے، اور ان رجحانات کو دیکھتے ہوئے پھر ہم دیکھیں گے کہ ان رجحانات کے تناظر میں تفاسیر کون کون سی لکھی گئیں اور کس کس انداز کی تفاسیر لکھی گئی۔ چند ایک مشہور تفاسیر کا ہم تذکرہ کریں گے آج۔ عزیز طلباء، مفسرین کے تحقیقی رجحانات کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اول طور پر سب سے پہلے جو تقسیم ہوتی ہے وہ تقسیم کتنی چیزوں میں ہوتی ہے۔ تفسیر کی سب سے پہلے جو رجحانات تھے وہ دو ہیں، ایک تفسیر بالمعصور اور ایک تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالمعصور جسے تفسیر بالمنقول بھی کہتے ہیں، یعنی روایات کی بنیاد پر تفاسیر کرنا، اور تفسیر بالرائے جسے تفسیر بالدرایا بھی کہتے ہیں، یعنی اجتہاد اور رائے کی بنیاد پر تفسیر کرنا۔ ہم ان کی تفصیل آج پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تفسیر بالمعصور کے۔ عزیز طلباء، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ قرآن کریم کے مصدر کون کون سے ہیں، یقیناً آپ جانتے ہوں گے، میں مختصراً سے بیان کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی تفسیر کے بنیادی طور پر تین مصادر ہیں۔ پہلا مصدر تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کریم کی تفسیر کا پہلا مصدر خود قرآن کریم ہے، اور دوسرا تفسیر القرآن بالحدیث ہے، اور تیسرا تفسیر القرآن باقوال صحابہ والتابعین ہے۔ جو پہلا مصدر ہے تفسیر القرآن بالقرآن، جانتے ہیں یہ قرآن کریم کی تفسیر کا اول سب سے پہلا طریقہ، انداز اور اصول یہی ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم ہی سے مدد لی جائے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ ایک جگہ پر وہ مختصراً بیان ہوئی ہیں، تو دوسری جگہ پر وہی موضوع ذرا تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ تو جہاں مختصر بیان ہوا ہے وہاں پوری بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر تو جس جگہ تفصیل سے بیان ہوا ہے وہاں پر پوری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ بعض جگہ ایسا ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں بظاہر مبہم نظر آتی ہے، قرآن کریم کی ہی کسی دوسرے مقام پر کوئی آیت مبارکہ اس ابہام کی تشریح کر رہی ہوتی ہے اور وضاحت کر رہی ہوتی ہے۔ تو یوں قرآن کریم کے آیات کی تفسیر قرآن کریم سے ہی مل جاتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دوں، سورہ فاتحہ میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کو راستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے۔ اب انعام کن لوگوں پر کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ دوسری جگہ پر اس کے متعلق ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور صالحین نیک لوگ۔ تو ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہمیں مل گئی، اور اول اصول بھی یہی ہے قرآن کریم کی تفسیر کا کہ قرآن کریم سے ہی تفسیر ہو۔ دوسرا تفسیر القرآن بالحدیث ہے، دوسرا اصول کہ
حدیث مبارکہ سے مدد لی جائے قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ حدیث مبارکہ کی حیثیت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی وضاحت کرتی ہے، اس کی تشریح کرتی ہے، اس کے مشکل مقامات کو حل کرتی ہے، اس کے اصول کو، جو اصول بیان ان کی جزیات کو بیان کرتی ہے، ان کی وضاحت کرتی ہے۔ تو حدیث مبارکہ قرآن کریم کی تفسیر کا نام ہے۔ بعض جگہ تو بالواسطہ تفسیر ہے اور بعض جگہ بلا واسطہ براہ راست اس کی تفسیر ہے۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں جو براہ راست تفسیر ہے، کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات کے متعلق صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس آیت کا معنی اور یہ مفہوم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کا معنی اور مفہوم بتایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا تو وہ حدیث مبارکہ ہو گئی اور قرآن کریم کی وہ تفسیر بھی ہو گئی۔ اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود ضرورت محسوس کرتے ہوئے، مثلا کوئی واقعہ ایسا پیش آ گیا حالات کے تناظر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ضرورت محسوس کرتے ہوئے کسی آیت کی تفسیر کر دی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر کے متعلق ہیں، اور جو ہمارے محدثین نے اپنی کتابیں مرتب کی ہیں احادیث مبارکہ کی، ان میں مستقل ایک باب قائم کیا ہوا ہے کتاب التفسیر یا ابواب التفسیر کے نام سے، جس میں تمام وہ احادیث جمع ہے جو قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کے متعلق ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت کی تفسیر وہاں پر یکجا جمع کر دی گئی، بہت ساری آیات ایسی ہیں۔ تو اب دوسرا مصدر حدیث مبارکہ ہے، اور ایک تو یہ جیسے میں نے بتایا کہ کچھ براہ راست ہے یعنی بلا واسطہ، یہ اس کی مثال تھی۔ کچھ جو بالواسطہ ہے وہ ایسے جیسے قرآن کریم میں آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنے کی جو پوری ایک ترتیب ہے، اس کی جو تفسیر ہے وہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ادا کر کے بتایا کہ یہ نماز کا طریقہ ہے اور اتنی نمازیں فرض ہیں۔ تو حدیث مبارکہ نے قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کر دی۔ یہ یعنی تفسیر کے نام سے تو یہ تفسیر نہیں ہے، لیکن حقیقتاً قرآن کریم کی وضاحت اور تفسیر ہی ہے یہ بھی۔ تو الغرض یہ دوسرا اصول ہے اور دوسرا مصدر ہے حدیث مبارکہ قرآن کریم کی۔ نمبر 3، تیسرا ہے اقوال صحابہ یا اقوال تابعین قرآن کریم کی تفسیر کا مصدر۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس طرح آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، ان کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا، وہ قرآن کریم کی آیات کے نزول کا سبب پس منظر جانتے تھے، کس واقعے میں کس مسئلے میں وہ آیات نازل ہوئی، کس معنی اور مفہوم میں وہ آیات نازل ہوئی، وہ جانتے تھے۔ ایک تو بات یہ تھی کہ وہ خود صاحب لسان اہل لسان تھے، انہی کی زبان میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، تو ان قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو وہ جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ جب آیت نازل ہوئی ہے اس وقت اس آیت کی وجہ کیا بنی تھی، کیا صورتحال پیش آئی تھی۔ تو اس لیے قرآن کریم کو وہ بہتر طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر طور پر قرآن کریم کو صحابہ کرام ہی جانتے تھے۔ اور پھر دوسری بات کہ صحابہ کرام بہت ساری آیات کے متعلق سوال کر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس طرح بھی ان کے پاس قرآن کریم کے آیات کے معنی اور مفہوم اور مطلوب معلوم ہوتے تھے اور ان کے پاس ان کو پتہ ہوتا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام اس طرح قرآن کریم کو خوب جانتے تھے، اور صحابہ کرام کی اس میں دلچسپی اور شوق اور دینی ایک ذوق جو ہونا چاہیے وہ بھی موجود تھا، قرآن کریم کے حوالے سے عمل بھی تھا قرآن کریم پر۔ تو یوں تیسرا معتبر ترین اور اہم ترین جو مصدر ہے وہ صحابہ کرام کے اقوال ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے
اسی شغل کو اپنایا ہوا تھا، ان کا درس و تدریس کا سلسلہ تھا، ان کے شاگرد تابعین تھے. تو یہ قرآن کریم کی تفاسیر میں وہ جو کچھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا یا اس دور میں جو جانا ہوتا، اسی کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے اپنی شاگردوں کے سامنے. تو یوں تابعین کے پاس بھی وہی علم آتا رہا جو صحابہ کرام کے پاس تھا. صحابہ کرام استاد تھے، تابعین شاگرد تھے. علم کے درجے میں تو فرق ہے، لیکن صحابہ کرام کے پاس جو کچھ علم تھا وہ انہوں نے منتقل کر دیا تابعین تک. تو یوں پھر یہ تفسیر قرآن کا یہ بھی مصدر کی حیثیت اختیار کر لیا انہوں نے، یعنی تابعین کے اقوال اور صحابہ کے اقوال. تو یوں یہ سلسلہ تھا. شروع میں قرآن کریم کی تفسیر کا، اور تفسیر کے حقیقی طور پر مصادر بھی یہی ہیں. عزیز طلبہ، جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو اب میں آتا ہوں اصل موضوع کی طرف، جو کہ ہے تفسیر بالمعصور. تفسیر بالمعصور کا معنی کیا ہے؟ تفسیر بالمعصور کا معنی یعنی تفسیر بالمعصور کا بھی، اور تفسیر بالمنقول اور تفسیر بالروایہ، یہ تینوں ایک ہی چیز کے الفاظ ہیں. تینوں ایک ہی چیز کے الفاظ ہیں. تو ان کا معنی مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر روایات کی بنیاد پر کی جائے. ان روایات کی بنیاد پر جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یا تابعین نے صحابہ کرام سے سنی ہے. جو تابعین نے صحابہ کرام سے سنی ہے ان میں بھی غالب امکان یہی ہے کہ وہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت سنی ہوگی، اس کا معنی مفہوم رسول اللہ سے ہی جانا ہوگا. بالفرض اگر رسول اللہ سے نہیں بھی جانا، روایت نہیں بھی ہے، تو بھی چونکہ ان کا یعنی وہ چشمدید گواہ ہیں تو اس کے مفہوم کو وہ جانتے ہیں اچھی طرح، تو اس لیے وہ معتبر ہے. تو یہ تفسیر بالمعصور کہلاتی ہے کہ کسی بھی آیت کی تفسیر کی جائے روایات کی بنیاد پر. اس کو تفسیری روایات بھی کہتے ہیں کہ یہ آیت کی تفسیری روایات ہیں، یعنی جو روایات اس سلسلے میں منقول ہوتی ہیں. اور تابعین کے دور تک تو یہ بھی تھا کہ وہ جو روایات تھی جو تفسیر کے مد میں، تفسیر کے تناظر میں جو بیان کی جاتی تھی، وہ باسند بیان کی جاتی تھی، سند بھی ہوتی تھی، اور اس لحاظ سے بھی وہ پھر مصدقہ تھی اور ثقہ تھی. تو یہ تفسیر بالمعصور کا معنی مفہوم. اور تابعین کے دور تک تو وہ اپنی رائے اور اپنی عقل سے کسی آیت کی تفسیر بیان کرنے کو وہ بہت ناپسند اور اس سے سخت نفرت بھی کرتے تھے بہت سارے حضرات. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے پاس قرآن کریم کا معنی مفہوم ایک طریقے سے تمام آیات کا معنی مفہوم مکمل طور پر موجود تھا. ان کو ضرورت ہی نہیں تھی جس آیت پر بھی انگلی رکھے اس آیت کے، یا تو ان کے پاس روایت موجود تھی تابعی سے یا صحابی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اس آیت کا معنی مفہوم کو وہ اظہر من الشمس کی طرح جانتے تھے کہ اس کا یہی معنی یہی مفہوم ہے، کیونکہ وہ عربی کو بھی خوب جانتے تھے، وہ قرآن کریم کے اسلوب کو بھی خوب جانتے تھے، قرآن کریم کا جو انداز بیان، انداز تخاطب ہے اس کو بھی جانتے تھے. پھر وہ جس مسئلے میں جس پس منظر میں نازل ہوئی ہوتی تھی اسے بھی جانتے تھے. ان کو تو حاجت ہی نہیں ہوتی تھی، ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ اس میں اب اپنی عقل یا رائے کو شامل کریں. تو لہذا یہی سلسلہ چلتا رہا. اچھا عزیز طلبہ، یہاں میں ایک مسئلہ بھی آپ سے تھوڑا سا ڈسکس کرتا چلوں کہ اقوال تابعین کے متعلق تھوڑی سی بحث ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مصادر کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ صحابہ کرام کے اقوال تک تو متفق ہے اور مقبول ہے، لیکن تابعین کے اقوال کو بھی اسی کے ساتھ شامل کرنا یہ قبول نہیں ہے.
تو اس بارے میں کچھ بحث ہے، اور اس بارے میں دو رائے ہیں کہ ان کی تابعین کے اقوال کو بھی اسی طرح یعنی صحابہ کے اقوال کی طرح حیثیت دے کر تفسیر قبول کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ تو اس میں میں زیادہ اختلاف کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اتنا آپ کو بتاؤں کہ جمہور علماء اور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ تابعین کے اقوال کو بھی اسی طرح مصدر کی حیثیت حاصل ہے جس طرح صحابہ کرام کے اقوال کو تھی، یعنی یہ بھی تفسیر بالمنقول کے قبیل سے ہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی طرح وہ لوگ بھی اپنی رائے اور اپنی اجتہاد سے کام نہیں لیتے تھے، وہ آیات کی تفسیر میں ان کو شامل نہیں کرتے تھے۔ ان کے پاس صحابہ کرام کا دیا ہوا پہنچایا ہوا علم موجود تھا، انہوں نے باقاعدہ اپنی زندگیاں پوری کی پوری لگائی تھی اسی کام پر، تو صحابہ کرام نے اس سلسلے میں سارا علم ان تک منتقل کر دیا تھا، تو اس لیے اب وہ معتبر ہے تو وہ قبول کیا جائے گا۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو سب سے اہم ترین تفسیر ہے تفسیر بالمعصور میں، اور بلکہ کہا جائے تفاسیر کا جب سلسلہ شروع ہوا تو پہلی باقاعدہ منظم مفصل تفسیر جو تفسیر ہے وہ تفسیر ابن جریر ہے۔ تو اس تفسیر ابن جریر میں جس میں روایات کا التزام کیا گیا ہے اس میں تابعین کے اقوال کو بھی شامل کیا گیا ہے، تو ہے ہی وہ روایات کی بنیاد پر تفسیر، اس میں تابعین کے اقوال کو بھی شامل کیا گیا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تابعین کے اقوال بھی قبول ہوں گے۔ اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں، یہ تفسیر بالمعصور کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے آ گیا، اور اس کی کچھ تفصیل بھی۔ تفسیر بالرائے جو تفسیر بالدرایا بھی کہلاتی ہے، جو دوسرا اس کا مفہوم ہے، دوسرا تحقیقی رجحان ہے یہ والا، اس کی طرف میں جانے سے پہلے یہ ایک بحث ہے کہ تفسیر بالمعصور کا کمزور پہلو، اس سلسلے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ تفسیر بالمعصور کا سلسلہ میں نے جیسا کہ عرض کی کہ تابعین کے اقوال تک تو متفق علیہ تقریباً ہے اور چل رہا تھا۔ تابعین کے دور کے بعد یہ عباسی دور ہوگا، عباسی دور یعنی 150 ہجری کے بعد سے خاص طور پر یہ دور شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو دور ہے اس کے دور میں جیسے اسلام کی شروع کی تاریخ میں بہت سارے مسائل اور پیدا ہوئے جن کی وجہ سے تبدیلی آئی اور فتنے شروع ہوئے، جنگ و جدل اور بہت سارے اس قسم کے معاملات تھے، تو اس چیز کا اثر قرآن کریم کی تفسیر پر بھی ہوا۔ جی، تفسیر بالمعصور کا کمزور پہلو، اس پر ہم بات کچھ کر لیتے ہیں۔ میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ تابعین کے دور تک تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، تابعین کے دور کے بعد یہ ہوا کہ زیادہ تر رجحان اور زیادہ تر بنیاد تو روایات ہی تھیں تفسیر میں، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں روایات کو ہی بنیاد بنایا جا رہا تھا، لیکن اب مرور زمن اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ حذف کو سند کو حذف کرنا شروع کر دیا، سند کا کوئی خاص اہتمام اور خاص خیال نہیں رکھا جانے لگا۔ جب سند حذف ہونے لگی تو اب کیا ہوا کہ جو قرآن تفاسیر تھی اس تفسیر میں ہر طرح کی روایات شامل ہونے لگ گئی، خواہ وہ روایات صحیح ہو یا سقیم ہو، یعنی خواہ وہ علل کے قبیل سے ہو یا موضوع کے قبیل سے ہو، یعنی وضع کی گئی روایات ہو یا اس قسم کو ہو، تو وہ اسناد کا اہتمام بھی نہیں کیا جانے لگا، یا اسناد کو ہی سرے سے حذف کر کے بس بیان کیا جانے لگی آیات کی تفسیر۔ یہ ایک بڑا معاملہ تھا جو فکر مندی والا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ قرآن آیات کی تفاسیر میں یعنی تفسیر میں بہت ساری غلط اور بے بنیاد باتیں شامل ہو گئی۔ ظاہر حدیث مبارکہ کے متعلق تو محدثین نے خوب اہتمام کیا رکھا
اب جو مفسرین تھے وہ محدثین کی طرح تو بہت زیادہ اہتمام نہیں کر رہے تھے، ان میں تھے کافی حضرات مفسرین میں بھی تھے جو سند کا اہتمام کرتے تھے اور صحیح اور ضعیف کے حوالے سے خوب نظر رکھتے تھے، لیکن عام جو رجحان تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کا حدیث مبارکہ کا تھا۔ تو چنانچہ کیا نقصان ہوا کہ تفصیلی روایات میں ہر طرح کی روایات شامل ہونے لگ گئی اور اس کا نقصان ہوا، اور وہ اسی طرح قابل اعتبار نہ رہی جس طرح کہ پہلے ہوتی تھی تابعین کے دور تک۔ دوسرے نمبر پر یہ ہوا کہ اسرائیلی روایات کی بھرمار، یعنی اسرائیلی روایات کو بہت زیادہ بیان کیا جانے لگا، روایت کیا جانے لگا قرآن کریم کی آیات کی تفاسیر کے سلسلے میں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ بہت سارے مفسرین یا اس دور کے حضرات تھے جو تاریخ انسانی پر کافی توجہ رکھتے تھے، اس کی طرف ان کا شوق تھا، کائنات کی تخلیق پر یا اس قسم کے جو موضوعات تھے ان پر ان کا خوب شوق اور رغبت تھی۔ تو قرآن کریم کی جو اس قسم کی آیات ہیں جو تاریخ انسانی کے حوالے سے یا اقوام سابقہ کے حوالے سے، ادیان سابقہ کے حوالے سے ان کا ایک دلی رجحان ہی اس طرف ہوتا تھا، تو ان کو اس سلسلے میں ملتی ہی اسرائیلی روایات تھیں، تو وہ اسرائیلی روایات کو وہ اپنی تفسیر میں شامل کرتے۔ دوسرا نقصان یہ ہوا۔ تیسرا نقصان یہ ہوا کہ شخصی رجحانات پیدا ہونے شروع ہو گئے تفسیر کے اندر، یعنی قرآن کریم کی تفسیر کا جو مفسر ہے، تفسیر کرنے والا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اب یہ سلسلہ ہو گیا کہ کسی آیت کا معنی اور مفہوم بیان کرتا اور اس معنی اور مفہوم کو بیان کرتا جس کی طرف ان کا دلی رجحان ہوتا، مسلکی لگاؤ یا رجحان ہوتا، اور اس سلسلے میں پھر وہ اپنی تائید میں اور حمایت میں وہی روایات ذکر کرتا جو کہ اس سلسلے کی موجود ہوتی، جو اس کے لیے ہم ذہن ہوتی روایات، انہی روایات کو وہ ذکر کرتا اور اپنی بات کو ثابت کر دیتا، جبکہ جو اس کے مخالف روایات تھیں ان کو وہ نظر انداز کر دیتے یا رد کر دیتے۔ یہ جو شخصی رجحانات کا تھا سلسلہ شروع ہوا، یہ بھی بڑا پریشان کن تھا۔ یہ تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ انصاف نہیں کیا جانے لگا روایات کی تفسیر کی روایات کو بیان کرنے میں، کہ اپنی پسند کی روایات کو تو ذکر کر دیا، جو مخالف روایات تھی اسے رد کر دیا۔ تو الغرض عزیز طلبہ، یہ تفسیر بالمعصور کے کمزور پہلو تھے، یہ پہلو بنیاد بنے تفسیر بالرائے کی طرف منتقل ہونے کے۔ لوگوں کا جو ذہن منتقل ہوا، یہ اس کا ایک اہم ترین عنصر یہ شامل ہے جو تفسیر بالرائے کی طرف لوگوں کا رجحان بنا اور ذہن بنا، اور پھر تفسیر بالرائے اور تفسیر بالدرایا کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تفسیر بالرائے اور بالدرایا پر تفصیل سے گفتگو کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ چونکہ تفسیر بالمعصور کا ذکر ہو رہا ہے تو اسی کے ساتھ ہی ہم چند مشہور تفاسیر کا ذکر کر لیتے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ تفسیر بالمعصور کے سلسلے کی اس تحقیقی رجحان کی مشہور تفاسیر کون سی تھی۔ ان مشہور تفاسیر میں سب سے پہلا نام ہے تفسیر ابن عباس کا۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے سب سے بڑے مفسر وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے متعلق قرآن کریم کے حوالے سے دعا بھی موجود ہے، اور ان کا دلی لگاؤ، شوق کی تو مثالیں دی جاتی ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں سفر کیے اور قرآن کریم کو خوب اور حدیث مبارکہ کو خوب اچھی طرح سمجھا اور اسے حاصل کیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تفسیری روایات ہیں ان کا مجموعہ بھی ایک مرتب شدہ ہے، موجود ہے۔ یہ تفسیر بالمعصور کی ایک اہم ترین تفسیر ہے۔ دوسرے نمبر پر تفسیر ابن جریر ہے،
میں ان تفاسیر کا مختصر تعارف آگے چل کے کراتا ہوں، پہلے یہاں ہم نام دیکھ لیتے ہیں۔ تیسرا تفسیر سمرقندی ہے، چوتھا تفسیر ثعلبی ہے، نمبر 5 تفسیر ابن کثیر ہے، نمبر 6 الدر المنصور ہے۔ تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر، عربی تفسیر ہے۔ یہ بہت عرصے بعد جا کر یہ طبع ہوئی، یعنی چھپی، پھر اس کے بہت عرصے بعد جا کر اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا۔ اب اس وقت اس کو یعنی یہ مجدین ابو طاہر محمد بن یعقوب فیروز آبادی جو کہ المتوفا 817 ہجری، انہوں نے تفسیر ابن عباس کے نام سے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا اور یہ چھپ چکی ہے۔ لیکن عربی میں یہ جو تفسیر ہے یہ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس کے نام سے موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ تفسیر سعید ابن جبیر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اول تفسیر جو مرتب ہوئی تھی وہ یہ والی تفسیر تھی، سعید ابن جبیر کی تفسیر۔ بنو امیہ کے ایک خلیفہ تھے عبد الملک بن مروان، انہوں نے حضرت سعید بن جبیر، یہ تابعی ہیں اور قرآن کریم کے بہت بڑے مفسر تھے۔ تابعین کے بڑے مفسرین میں ان کا نام ہے، جیسے مجاہد ہے، حضرت مجاہد تھے، عکرمہ تھے اور سعید بن جبیر، تو یہ بہت بڑے مفسر تھے۔ تو عبد الملک بن مروان نے ان سے گزارش کی تھی اب قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھیں، تو انہوں نے تفسیر لکھی۔ آج جو ہمارے سامنے تفسیر عطا ابن رواح موجود ہے وہ یہی تفسیر ہے حقیقتاً۔ اس کے بعد ہے یہ تفسیر ابن جریر۔ عزیز طلبہ، تفسیر ابن جریر پہلی مفصل جامع تفسیر ہے جو جہاں سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں تفاسیر کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، اور علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کو مرتب کیا ہے، وہ اس کے مؤلف ہیں۔ اور اس تفسیر یہ مشہور تو ہے تفسیر ابن جریر کے نام سے، لیکن اس کا حقیقی طور پر نام ہے جامع البیان فی تاویل القرآن، محمد بن جریر الطبری کی ہے، متوفا 310 ہجری۔ یہاں عزیز طلبہ یہ بات سمجھتے جائیں کہ یہ جو اسلامی بنیادی مصادر ہیں، خواہ وہ حدیث مبارکہ کے متعلقہ ہوں یا تفاسیر کے یا فقہ کے، ان کا جو ایک مشہور نام ہے وہ بھی یاد رکھنا ہے، اور جو حقیقی نام ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ان کے مؤلف اور مصنف جو ہیں ان کے نام بھی اور تاریخ وفات، یہ چاروں چیزیں آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے۔ یہ اپنا ذوق بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں، یہ ایک مستقل آپ کے پاس یہ فن آنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہے الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، یہ تفسیر امام ثعلبی کی تفسیر ہے، تفسیر ثعلبی کے نام سے مشہور ہے۔ احمد بن محمد بن ابراہیم الثعلبی کی یہ تفسیر ہے، یہ بھی تفسیر بالمعصور کی اہم ترین تفسیر ہے۔ ان کی تاریخ وفات ہے 427 ہجری۔ اور آگے چلتے ہیں، تفسیر سمرقندی ہے، یعنی اس کا اصل نام ہے بحر العلوم۔ یہ حضرت ابو لیث نصر بن محمد بن احمد السمرقندی کی ہے، ان کی تاریخ وفات ہے 373 ہجری۔ چوتھی مشہور ترین تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، ہم سب جانتے ہوں گے تفسیر ابن کثیر، اس کا اصل نام ہے تفسیر القرآن العظیم، ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی، اور ان کی تاریخ وفات ہے 774 ہجری، ان کی ہے تفسیر۔ اور آخر میں الدر المنصور فی تفسیر بالمعصور، یہ تو تفسیر بالمعصور کا نام بھی واضح ہو گیا کہ اس سلسلے کی یہ تفسیر ہے۔ یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفا 911 ہجری۔ تو یہ چند تفاسیر تھی، اور خاص طور پر میں نے ان تفاسیر کا ذکر کیا ہے، یہ جس طرح یہ ہے، یہ دونوں تفاسیر ہیں، یہ پانچوں تفاسیر وہ ہیں جو ضخیم ہیں، بڑی ہیں، کئی ساری جلدوں میں ہے، اور مفسر ہیں، اور یعنی تفسیر بھی خوب ہے اور تفصیل بھی خوب ہے اور اہم ترین ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری تفسیر بالمعصور کی ہی تفاسیر موجود ہیں، لیکن ان میں یہ اہم ترین ہے۔ تو عزیز طلبہ، میرا خیال ہے کہ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور امید ہے کہ تفسیر بالمعصور کا معنی اور مفہوم
آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس میں چند مشہور تفاسیر کو بھی آپ جان چکے ہوں گے جو ہمارے مصادر کے طور پر ہمارے لیے کام آ سکتی ہیں۔ آج کے سلسلہ میں یہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔